منبر نور پر تشریف فرما باوقار مقتدر علماء کرام معزز سامعین پردہ نشین خواتین تقدس ماں بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج بھین مال کی سرزمین پر علماء کرام کی سرپرستی میں سجائی گئی یہ پاکیزہ محفل جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، خانوادہ لونی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم حضرت پیر سید سکندر صاحب باپو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ لون شریف۔ درود
شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہنشاہ فکر و تدبر اولاد ختم الرسل سید سکندر باپو صاحب قبلہ کی آمد ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں جس محفل میں عالم باعمل آئے وہ محفل کامیاب ہوتی ہے، مگر جس محفل میں آل رسول تشریف لے کر کے آ جائے وہ محفل صرف کامیاب ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آل رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ چند گزارشات آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک اس محفل مبارکہ کی مناسبت سے میں پہنچا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیائے فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر عزت و شان والا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ کی ذات مبارکہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ کی مبارک ذات ہو، اللہ کا ہر پیغمبر عظمت و شان والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا، جس میں آپ نے اپنے علماء سے، ائمہ سے، باہر سے تشریف لانے والے خطبہ سے خوب سماعت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر کے پروردگار عالم نے بھیجا تو کس شان سے بھیجا، مگر آؤ امام کی زبان میں صرف اتنا کہہ کر کے میں آگے بڑھوں کہ خاتم النبیین بن کر کے تشریف لانے والا آمینہ کا لال اس شان سے دنیا میں تشریف لایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور برکت کے لیے سارے لوگ پڑھ لے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے، اللہ کی قرآن نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی رسول تشریف لے کر کے نہیں آنے والا، ہاں اب ان کے بعد قیامت تک کوئی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی سورج کو پلٹانے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی درختوں کو زمین چروا کر کے اپنے قدموں میں بلانے والا نہیں آئے گا۔ تو جس وقت قرآن نے یہ اعلان کیا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تو شیطان خوشیاں منانے لگا اور اپنے چیلوں سے یہ کہنے لگا، اب تک تو نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کبھی آدم تشریف لائے، کبھی موسیٰ تشریف لائے، کبھی ابراہیم تشریف لائے، کبھی اسماعیل تشریف لائے، مگر اس پیغمبر پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت
قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس نبی کے امتیوں کو میں جیسے چاہوں گا جہاں چاہوں گا وہاں گناہوں کی طرف لے کر کے جاؤں گا، کبھی شراب کے بازاروں میں لے جاؤں گا، کبھی جوؤں کے اڈوں پر لے جاؤں گا، کبھی بے حیائیوں کے بازاروں کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ تو جس وقت شیطان خوشیاں منانے لگا تو رحمت خدا بندی نے پکار کر کے فرمایا ملعون خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اب تک تو نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ہم نے اپنے محبوب پر نبیوں کی آمد کے سلسلے کو بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی کا نائب بن کر کے کبھی علی تشریف لائے گا، کبھی ولی تشریف لائے گا، کبھی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی آئے گا، کبھی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمے کی دولت عطا کرنے والا معین الدین تشریف لے کر کے آئے گا، کبھی کلیر کی زمین پر صابر کلیری تشریف لائے گا، کبھی کچوچائے مقدسہ کی سرزمین پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے گا، کبھی ناگور کی دھرتی پر سلطان الطارقین حمید الدین ناگوری تشریف لے کر کے آئے گا، اور آنے والا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے آئے گا، کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے تشریف لائے گا، مگر میرا عبد القادر اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا نائب بن کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ اب نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی کا نائب بن کر کے ولی ضرور تشریف لائے گا۔ ہر ولی آیا کسی نہ کسی نبی کے قدم پر آیا، مگر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کل ولی کی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر مگر میں اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے نبیوں کے اندر آمینہ کے لال کا جواب نہیں، بے شک، اور ولیوں کے اندر سرکار غوث پاک کا کوئی جواب نہیں۔ بے شک، آپ دیکھیں نبیوں کے اندر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے آخر میں تشریف لائے، آئے بعد میں ہیں، آنے سے پہلے انبیاء نے مبارک بادیاں دی ہیں۔ ولیوں کے اندر غوث پاک آئے بعد میں ہیں، اویس قرنی نے مبارک بادی پہلے دی ہے، آئے بعد میں ہیں، جنید بغدادی نے مبارک بادی پہلے دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار عالم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے تو پروردگار عالم نے جیلان کی سرزمین پر 1100 ماؤں کو اولاد عطا فرمائی۔ عبد القادر کا صدقہ کہ ان 1100 کی 1100 ماؤں کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اور عبد القادر کے صدقے میں ان 1100 کے 1100 بچوں کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس شان سے ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کی 1 تاریخ کو تو آپ کے والد گرامی کو آپ کی ولادت پر مبارکبادی دینے کے لیے انبیاء کا امام خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے۔ بچے ہمارے گھر میں بھی پیدا ہوئے، بچے آپ کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر سچ بتانا بچے کی ولادت پر مبارکبادی دینے آتا کون ہے؟ دادا آوے، نانا آوے، چچا آوے، ماموں آوے، خالو آوے، یہی لوگ تو آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے۔ مگر پوچھیں سیدنا سرکار شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، آپ کے گھر میں ولادت ہوئی شہزادے کی کون آیا مبارکبادی دینے کے لیے؟ کہتے ہیں آمینہ کا لال تشریف لایا، اکیلے نہیں آئے، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔
اور آ کر کے کیا فرمایا؟ ابو صالح تیرے گھر پر جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ صرف تیرا ہی نہیں، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ابو صالح یہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں جو مقام مجھے عطا فرمایا ہے، ولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام تیرے بیٹے عبدالقادر کو عطا فرمایا۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظمتیں، وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ توجہ آپ کی، بے شک حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور زمانہ کلام جو آپ نے بارگاہ غوثیت میں پیش کیا، بندہ اس کلام کے ایک ایک مصرے کو پڑھتا چلا جائے غوث پاک کی عظمتیں اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مصرع کئی بار سنا ہوگا، کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر آپ توجہ کریں۔ امام نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب دور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے، اور اگر وہ دور پر جو چیز ہے وہ بندے کو نظر نہ آئے، پاس والے کو نظر آ جائے، تو انسان پھر اپنی آنکھوں کو ملتا ہے کہ کہیں میری آنکھوں پر کوئی پردہ تو نہیں آ رہا کہ قریب والے کو نظر آ گئی وہ چیز اور مجھے نظر نہیں آئی۔ آپ کو مثال کے ذریعے اس طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے لیے، عید کا چاند دیکھنے کے لیے جب ہم اپنے مکان کی چھت پر جاتے ہیں یا مسجد کی چھت پر جاتے ہیں تو خدا را بڑے غور سے اس چاند کو دیکھتے ہیں، قریب والے کو نظر آ جائے اور ہمیں نظر نہ آئے تو ہم آنکھوں پر انگلیاں ملتے ہیں کہ شاید میری آنکھوں پر کوئی پردہ آ رہا ہوگا جس کی بنیاد پر مجھے وہ چاند نظر نہیں آ رہا۔ پتہ کیا چلا؟ جب کوئی چیز دور پر رہے انسان اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ملتا ہے۔ اب میرے امام نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یعنی ولیوں کی جماعت نے یہ پروگرام لگایا کہ عبدالقادر جیلانی کی عظمتوں کو دیکھا جائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعتوں کو جانا جائے۔ تو جب انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعتوں کو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم کا تلوہ اتنی بلندی کے اوپر نظر آیا کہ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ نہیں، ولیوں کی جماعت نے اپنی آنکھوں کو ملا کہ شاید آنکھیں ملنے کے بعد عبدالقادر کا تلوہ نظر آ جائے۔ آپ سوچیں جس عبدالقادر کے تلوے کی یہ شان ہے اس عبدالقادر کے جلوے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ گھروں کے اندر بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا آج بھی، کہتے ہیں اب تو کھانا نہیں کھائیں گے، اب تو پانی بھی نہیں پیئیں گے، بھائی کسی سے بات بھی نہیں کریں گے۔ سچ بتانا ان بچوں کو منانے کے لیے کون آتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے، تو نہیں کھائے گا تو تیری ماں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا بول تو صحیح، تیرے بولے بغیر تو گھر میں سونا سونا لگتا ہے، بات تو کر بیٹا کسی سے۔ یہ تو دیکھا گیا معاشرے میں کہ اولاد ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے بیچارے ماں باپ آ جاتے ہیں، اگر کبھی ماں باپ ناراض ہو جائے تو اولاد کو توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ کو منائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں، یہ کیفیتیں، جبکہ ذمہ داری اولاد کی بنتی ہے کہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھا جائے۔ تو جب کبھی کبھار بچے اس طور پر کہہ دیتے ہیں تو پھر گھر پر ماں باپ بھائی بہن کہتے ہیں کھا لے پی لے،
ایک بار سرکار غوث پاک نے بھی کہہ دیا کہ اب تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، اب تو ہم بھی نہیں پیئیں گے۔ سرکار کب تک؟ ارشاد فرماتے جب تک کہ میرا اللہ نہیں کھلائے گا، سبحان اللہ، میرا اللہ نہیں پلائے گا۔ اٹھا کر کے بڑے بہجت الاسرار غیب سے ندائی، عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، عبد القادر میرے بندے پی لے تجھے میری قسم، عبد القادر میرے بندے بول تجھے میری قسم، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ یار اس غوث اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس عبد القادر جیلانی کو کھلانے پلانے کی باری آتی ہے تو رب اپنی قسمیں دے کر کے کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات۔ آؤ ایک چیز اور دیکھیں، پھر بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے جو دو چار باتیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے آپ نے علماء کرام کے بڑے اچھے اچھے بیانات سنے۔ آپ پوچھیں ان علماء سے کہ آپ کو بولنا آیا کہاں سے؟ سب کا یہی جواب ہوگا بھائی کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی تب جا کر کے ہمیں بولنا آیا۔ لیکن آؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے اور آپ سے پوچھے سرکار خطابات تو آپ بھی فرماتے تھے، واعظ و نصیحت تو لوگوں میں آپ بھی کرتے تھے، آپ بتائیں نا آپ کو خطاب کرنا کس نے سکھایا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال نے سکھایا۔ فرماتے دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ غوث پاک کے ذکر کی محفل ہے، دعا کرو دعا، اللہ کسی رات خواب میں اپنے محبوب کا دیدار کروائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بھی محفل کے بعد آپ کو تبرکات کی زیارت کرنی ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ زیارت کرنی ہے تبرکات کی، ان تبرکات کی زیارت کرتے بھی جائیں اور دل میں یہ دعا بھی کرتے جائیں۔ آج مدینے والے کے منہ مبارک کی زیارت ہوئی ہے، مولا کرم فرما کسی دن تیرے محبوب کے مبارک چہرے کی بھی زیارت کروا دو۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک چیز اور عرض کروں دوستو، غیرت اسے کہتے ہیں، غیرت کہ جب آج محفل کے بعد مدینے والے سے نسبت رکھنے والی ان مبارک چیزوں کی، ان مبارک تبرکات کی ہم زیارت کر لے میں، خدا را پھر ان آنکھوں سے گناہوں کے مناظر نہ دیکھیں، اس لیے کہ جس آنکھ نے مدینے والے کے منہ مبارک کی زیارت کی، یار پھر وہ آنکھ بھی معاذ اللہ راتوں کی تنہائی میں فلمیں دیکھے گی، پھر وہ آنکھ بھی راتوں کی تنہائی میں موبائل کی اسکرینوں پر غیروں کی بہن بیٹیوں کی تصویریں دیکھے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھے آپ سیدنا سرکار عثمان غنی کی سیرت طیبہ۔ سیدنا سرکار عثمان غنی خود فرماتے، لوگوں جس دن سے عثمان نے اپنی ان آنکھوں سے مدینے والے کو دیکھا ہے، اس کے بعد سے عثمان نے اپنی ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ خدارا یہ غیرت کا عالم تھا، یہ حیا کا عالم تھا کہ اگر مدینے والے کا دیدار کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد سیدنا سرکار عثمان غنی نے اپنی شرمگاہ کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور آپ خود فرماتے جس دن سے عثمان نے اپنا ہاتھ مدینے والے کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بعد سے عثمان نے اپنے اس ہاتھ کو ناجائز جگہ پر کبھی نہیں لگایا، خدارا ناجائز کام کے اندر اپنے اس ہاتھ کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ غیرت کا عالم تھا، یہ حیا کا عالم تھا۔ آج ہم بھی ماشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ان تبرکات کی زیارت کریں گے۔ خدارا ان کی زیارت کرنے کے بعد پھر کوشش یہ کیجئے گا کہ جن آنکھوں سے حضور کا منہ مبارک دیکھا گیا، ان آنکھوں سے پھر گناہ کے مناظر نہ دیکھے جائے، اس لیے کہ عاشقوں کے دل کی یہ تمنا رہتی ہے کہ آنکھیں خدا نے دی ہے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھلے گی تو حضور کا دیدار کیا جائے گا، اور آنکھیں
آنکھیں بند ہوگی تو اس کیفیت کے ساتھ کہ مدینے والے کا دیدار کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کے علاوہ کوئی اور عاشق کے دل کی تمنا ہوتی نہیں. تو دعا کرے سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کروائے. اور جب بات تبرکات کی آئی تو ایک چیز اور عرض کرتا چلوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک سراپا کمال بنا کر کے بھیجا. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. بھئی بال ہمارے سر پر بھی ہے مگر ہمارے اور آپ کے بالوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بندہ جس نے اپنے بال بڑھائے اور خوب پیسہ خرچ کیا بالوں کے اوپر، کبھی کس شہر میں گیا کبھی کس شہر میں گیا اپنے بالوں کو صحیح کروانے کے لیے، صابنیں بھی خوب خرچ کی، شیمپو بھی خوب لگائے، خوب تیل لگایا، کئی سارا روپیہ خرچ کیا اس نے بالوں پر. مگر کسی دن دل نے کہا چلو یار بالوں کی کٹنگ کروا لے. پہنچا نائی کی دکان پر، کٹنگ کرنی ہے. اس نے ہاتھ میں کینچی لی، کنگا لیا اور ایک طرف سے کاٹنا شروع کیا. سارے بال جب کٹ گئے تو پھر نائی نے کیا کیا، ہاتھ میں جھاڑو لی اور سارے بالوں کو سمیٹ کر کے نالی میں پھینکا. اب بندہ یہ کہے یہ تو کیا کرتا ہے؟ میرے بال بڑے قیمتی تھے، ہزاروں روپیہ میں نے ان بالوں پر خرچ کیا تھا اور تو ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. نائی کہے گا ہوگے تیرے بال قیمتی مگر اس وقت تھے جب تک تیرے سر سے لگے ہوئے تھے، اب کچرے سے زیادہ ان بالوں کی کوئی حیثیت نہیں، کچرے سے زیادہ ان بالوں کی کوئی اوقات نہیں. یا تو یہ نالی میں جائیں گے یا پھر کوڑے کے ڈھیر پر جائیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے بالوں کی حیثیت ہے. مگر سبحان اللہ کیا شان ہے مدینے والے کے منہ مبارک کی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سر کا حلق کرواتے ہیں تو ارد گرد صحابہ کھڑے رہتے ہیں. ان صحابہ سے پوچھا گیا ارد گرد کیوں کھڑے ہو؟ تو ارشاد فرماتے اس لیے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہمارے حصے میں آ جائے. میرے نبی ارشاد فرماتے جناب ابو طلحہ کو، ابو طلحہ یہ ہماری زلفیں لے کر کے چلے جاؤ اور صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو. مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں صحابہ کو ملتی، صحابہ لے کر کے اپنے گھر جاتے اور اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے جب مر جائے کفن میں کچھ رکھنا یا نہ رکھنا، مدینے والے کا منہ مبارک رکھ دینا تاکہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے. اور خدا را کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک کی کہ جب مدینہ اس مبارکہ کی سرزمین پر کوئی بیمار ہوتا اور سارے حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں سے علاج کروا کر کے تھک جاتا مگر کہیں شفا نہیں مل پاتی، لوگ مشورہ دیتے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلا جا، وہاں پر مدینے والے کا منہ مبارک ہے، وہاں تجھے شفا مل جائے گی. بیمار جناب ام سلمہ کے پاس جاتا، جناب ام سلمہ اس سے کہتی ذرا پانی کا پیالہ لے کر گیا. بندہ پانی کا پیالہ لے کر کے آتا، جناب ام سلمہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک تھوڑی دیر اس پانی میں ڈالتی پھر باہر نکال لیتی اور مریض سے کہا جاتا کہ اس پانی کو پی لیا جائے. آنے والا مریض کہتا پانی پیٹ میں بعد میں پہنچتا تھا، منہ مبارک کا صدقہ کے شفا پہلے مل جایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان منہ مبارک زندہ باد زندہ باد. یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو عطا فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک فرماتے سویا دوپہر کے وقت خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر بات کیا ہے، کیوں لوگوں میں واعظ و نصیحت نہیں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو جانتے ہیں آپ کا بیٹا عبد القادر اجمی ہے اور یہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی داں، ان کے سامنے کیسے اپنی زبان کھولوں؟
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منہ کھولا تو 7 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک لعاب دہن 7 مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرمایا۔ بھئی سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ بے شک بے شک 7 مرتبہ لعاب دہن حضور علیہ السلام نے سرکار غوث پاک کے منہ میں داخل فرمایا۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی معمولی لعاب دہن نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک مدینہ مبارکہ کی سرزمین، بیمار طرح طرح کی بیماریاں لے کر کے حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئے، مگر ہر بیماری کے اندر اگر علاج کا کام کرتا ہوا کوئی نظر آئے تو اسے لعاب دہن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دنیا کے اندر بندہ الگ الگ بیماریاں لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جائے تو ہر بیماری کی الگ دوا، مگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی شان دیکھو۔ صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ کاٹ لے تو لعاب دہن لگا دیا جائے، سرکار مولائے کائنات کی آنکھیں درد کرے تو لعاب دہن لگا دیا جائے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ جائے تو لعاب دہن لگا دیا جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جائے تو لعاب دہن لگا دیا جائے، حضرت جابر کے گھر کے کھانے کے اندر اگر اضافہ فرمانا ہو تو لعاب دہن ڈال دیا جائے، کنواں کھاری ہو اس میں لعاب دہن ڈال دو تو خدا کی قسم حضور کے لعاب دہن کی شان یہ کہ کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، اور سوکھے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اللہ اکبر کنواں پانی سے لبالب ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور کسی دن بچپن میں حضرت عتبہ کے بدن پر لعاب دہن لگا دیا جائے، حضرت عتبہ کہتے ہیں بدن کی فنسیاں بھی ختم ہو گئی اور لعاب دہن کی برکت ہے کہ عتبہ کا بدن بھی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی شان 7 مرتبہ یہ لعاب دہن سرکار غوث پاک کے منہ میں داخل فرمایا۔ بیدار ہوئے، سرکار مولائے کائنات تشریف لائے، 6 مرتبہ مولائے کائنات نے اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ اب آپ سوچو کہ جس کے منہ میں 7 مرتبہ حضور کا لعاب دہن اور 6 مرتبہ سرکار مولائے کائنات کا لعاب دہن داخل کیا گیا ہو، پھر ان کے خطاب کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں تو کیفیت یہ کہ 100 لوگوں کو تقریر سنانی ہو تو مائک لگاؤ، ساؤنڈ لگاؤ، مشینیں رکھواؤ، تب جا کر کے 100 لوگوں تک آواز پہنچے۔ مگر کیا شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کی، 70 ہزار لوگوں کا مجمع۔ کتنے لوگوں کا؟ 70 ہزار لوگوں کا۔ مگر شان یہ تھی کہ جو آواز سب سے آگے بیٹھنے والے کو آتی وہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والے کو آیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ۔ انسانوں کا حال تھا 70 ہزار، ورنہ انسانوں سے زیادہ غوث پاک کے جلسے میں جنات ہوا کرتے تھے۔ اور غوث پاک کے جلسے کی شان یہ، انبیاء بھی سرکار غوث پاک کی محفل میں تشریف لاتے اور بہجت الاسرار اٹھا کر کے پڑھے تو معلوم ہوگا میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے موسیٰ دیکھو تو صحیح ہمارا بیٹا عبد القادر کی شان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کی کیفیت۔ اور جب خطاب کرتے تھے، ہماری کنڈیشن تو یہ کہ 10 سال مسجد میں امامت کرے مگر ایک شرابی شراب نہ چھوڑے، جواری جوا سے توبہ نہ کرے، اور غوث پاک کے خطاب کی شان سبحان اللہ۔ جب خطاب فرماتے تھے مجمع میں اگر کوئی چور آ کر کے بیٹھ جاتا تو واپس چور بن کر کے نہیں وقت کا ولی بن کر کے جایا کرتا تھا۔ کسی دن ڈاکو آ کر کے بیٹھ جاتا تو وقت کا قطب بن کر کے غوث پاک کی محفل سے جایا کرتا تھا۔ یہ شان اللہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، یہ مقام اللہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے لوگوں تم کسی کو میرے اوپر قیاس مت کرنا اور مجھ کو کسی پر قیاس مت کرنا۔ عبد القادر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے چاند
نکلتا بعد میں ہے، عبد القادر سے اجازت پہلے لیتا ہے۔ سورج نکلتا بعد میں ہے، عبد القادر سے اجازت پہلے لیتا ہے۔ مہینہ شروع بعد میں ہوتا ہے، عبد القادر سے اجازت پہلے لیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر کو کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو عبد القادر پر قیاس مت کرنا، اس لیے کہ عبد القادر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم زندہ باد۔ کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ، مگر آؤ اختتامی باتیں کریں۔ اتنا اونچا مقام، پھر بھی کیفیت یہ ہے میرے غوث کی کہ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیار تھا غوث اعظم کو اللہ کی عبادت سے۔ سچ بتانا، غوث پاک کو تو اللہ کی عبادت سے اتنا پیار کہ پوری رات ہی خدا کی عبادت کرے۔ اور آج غوث اعظم کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے عشاء نہ پڑھی جائے اور فجر کے وضو سے فجر نہ پڑھی جائے۔ معاف کرنا، مجھے آپ کے بھینمال کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کنڈیشن یہ ہے، اب تو لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، مگر نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کوئی چوری کرنے والا پکڑا جائے تو کھمبے کے باندھ کر کے ماریں گے، زانی پکڑا جائے تو کھمبے سے باندھ کر کے ماریں گے، مگر ایک بندہ 10 سال سے نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھا ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں۔ اگر کسی دن بیٹا کمانے کے لیے نہ جائے نا تو باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے، مگر سچ بتائیں آج 20 سال ہو گئے بیٹے کو ہوش سنبھالے ہوئے، اس پر نماز فرض ہوئے مگر نہ کبھی باپ نے ڈانٹا نہ کبھی ماں نے ڈانٹا۔ گھر میں 15 لوگ رہتے ہیں، 15 کے 15 کی حالت یہ ہے کہ نمازوں کا پتہ ہی نہیں، نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، غوث پاک کی 11ویاں کرنے والوں، 11ویاں کھانے والے، کھلانے والوں، کھانے والوں، خوب غوث اعظم کی نیاز کا اہتمام کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی نیاز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے فاقے کو دور فرما دے گا۔ بڑی برکتیں ہیں غوث پاک کی نیاز کی، مگر جس وقت غوث پاک کی نیاز کا لقمہ اٹھا کر کے کھاؤ پہلا، اس وقت یہ سوچ لینا کہ نمازوں کو چھوڑ کر کے میں بیٹھا ہوں، اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے خبردار بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ اتنی افسوس کی بات، ادھر لوگ غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں، ادھر عشاء چھوڑ رہے ہیں، ادھر غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں، ادھر ظہر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، جبکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت سے کتنا پیار۔ فرائض کی پابندی اپنی جگہ ہے، تہجد کی پابندی اپنی جگہ ہے، پوری رات خدا کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر واقعی میں ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، خدارا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل مبارکہ کا پہلا پیغام نمازوں کی پابندی کریں۔ کیا کریں؟ ارے بولو تو صحیح، نمازوں کی پابندی کریں۔ تقریباً قرآن مقدسہ میں 700 مقامات پر میرے اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی جان بوجھ کر کے، گویا کہ اس نے 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے صبح سے شام تک 5 چھوڑ دی، گویا کہ اس نے 3500 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس بندے کا حال یہ ہو کہ جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ 10 سال ہو گئے کبھی مسجد کی شکل ہی نہیں دیکھی جا کر کے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے نماز پڑھے دوستوں، میری ماں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے جب اذان ہو جائے نا تو اپنی محترمہ سے یہ کہہ کر کے گھر سے باہر نکلو، میری بیوی کھانا بعد میں پکا لینا، برتن 10 منٹ بعد میں دھل لینا، ارے کپڑے بعد میں دھل لینا، تھوڑی دیر بعد میں اذان ہو گئی ہے۔ میں بیٹے کو لے کر کے نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں، تم بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر کے گھر میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لو۔
میں مسجد میں جا کر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا کروں گا، تم گھر پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھو اور نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا۔ آپ سوچو، شوہر بیوی کے لیے دعا کرے گا، بیوی شوہر کے لیے دعا کرے گی تو کتنی رحمتیں نازل ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ان چیزوں کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں۔ اگر کسی دن عورتوں کا سیریل چھوٹ جائے نا، سیریل، تو انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ آج کیا ہوا ہوگا، سیریل میں سیریل چھوٹ گیا۔ اے میری ماں بہن، سیریل کے چھوٹنے پر اتنی فکر مند ہے تو، آج 5 سال 10 سال ہو گئے تو رب کے سجدوں کو چھوڑ کر کے بیٹھی ہے، تجھے کوئی فکر نہیں، تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جتنا دل ہمارا دنیا سے لگا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اتنا دل ہمارا دین سے لگتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرماتے ان میں سے ایک جسے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا، یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ کہاں سے لگا رہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر پڑھ کر کے آیا بندہ، دل یہ کہے یار کب عصر کا وقت آئے گا، کب پھر مسجد جاؤں گا۔ عصر پڑھ کر کے باہر نکلا اور چائے پینے کے لیے ہوٹل پر گیا تو دل یہ کہے یار جو مزہ سجدے میں آ رہا تھا وہ مزہ چائے کی ہوٹل پر بھی نہیں آ رہا، کب مغرب کا وقت آئے گا، کب مغرب ادا کرنے کے لیے پھر مسجد جاؤں گا۔ مغرب پڑھی، مغرب پڑھ کر کے پھر باہر نکلا، گھر گیا، تڑپ رہا ہے یار کب عشاء کا وقت آئے گا، کب پھر مولا کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں گا۔ عشاء پڑھ کر کے گھر آیا، بستر پر لیٹا، کروٹیں بدل رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے جو سکون سجدے میں مل رہا تھا، جو سکون قیام میں مل رہا تھا، جو سکون رکوع میں مل رہا تھا، وہ سکون مجھے بستر پر بھی نہیں مل پا رہا۔ کب فجر کا وقت آئے گا، کب پھر مسجد میں حاضری لگائی جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے؟ 3 گھنٹے تک قوم کا جوان کرکٹ دیکھ لے وے، مگر اسے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، نہ بھوک کا احساس ہو، نہ پیاس کا احساس ہو، نہ کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ جاوے، مگر اس کو 15 منٹ کے لیے آپ کہیں یار ذرا نماز ادا کر کے آ جا تو 50 بہانے بندہ بنائے گا، اور 7 دن میں 1 مرتبہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور کسی دن خطبے سے 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ گیا تو 75 مرتبہ تو گھڑی دیکھے گا، کب امام کی تقریر پوری ہوگی اور کب خطبہ شروع ہوگا، کب امام کا واعظ و نصیحت ختم ہوگا اور کب نماز شروع ہوگی۔ ایسے سلام پھیرا اور ادھر آدھی مسجد خالی ہو گئی۔ یہ لوگوں کی کیفیت، نمازوں کی، عبادتوں کی، اللہ کے گھر کی باری آئے تو 15 منٹ بھی لوگوں کا دل نہیں لگتا، اور 3 گھنٹے تک فلمیں دیکھی جائے، کرکٹ دیکھا جائے، گانے سنے جائے، غیر محرم عورتوں سے موبائلوں پر باتیں کی جائے۔ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا مقدر۔ یار کسی کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور کسی کو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کی شان یہ تھی 15 منٹ ہمارے لیے مسجد میں بھاری ہونے لگتے ہیں، مگر کیا شان تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی، کہ نبی کی لاڈلی بیٹی سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نفل نماز کی نیت باندھ کر سر کو سجدے میں رکھے، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں رات پوری گزر جاتی مگر میری ماں سیدہ فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت سر کو اٹھا کر کے دعا کرتی، مولا آج پھر تیری رات پوری ہو گئی، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوا، کوئی ایسی رات بنا دے تاکہ نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ اتنا مزہ آتا تھا انہیں عبادت میں، اتنا مزہ۔ یہاں 15 منٹ بھاری ہونے لگے۔ اگر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے کوئی 7 بار پڑھ لینا تو لوگ سوچتے کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ ان کا بس چلے تو سجدے سے سر اٹھانے وہ لوگ کھکارتے پیچھے سے،
امام صاحب زیادہ ہو رہا ہے، اٹھاؤ سب ہے. یہ کیفیت، یہ حالات کیوں؟ اس لیے کہ عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا، گناہ میں مزہ آ رہا ہے. 3 گھنٹے تک ٹی وی کے سامنے ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہے. وہ ماں بیچاری چلا رہی ہو تیرے پاپا صبح گئے تھے روٹی لے کر کے نہیں گئے، وہ 12 بج گیا ٹفن تو دے کر کے آ جا، ارے دے آؤں گا. وہ بیچارہ باپ وہاں پر پریشان، 3 بجے 4 بجے باپ کی روٹیاں پہنچ رہی ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے لوگوں کو کرکٹوں میں. کاش کہ ہم نے اپنا دل مسجدوں سے لگایا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنا دل قرآن کی تلاوت سے لگایا ہوتا. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں 61 قرآن مکمل کرتے تھے. کتنے قرآن؟ زور سے بولنے. ہاں، رات کا ایک، دن کا ایک، رات کے ملاؤ تو 30، دن کے ملاؤ تو 30، 60، اور ایک قرآن تراویح میں مکمل کرتے تھے. اور سنے آگے، جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، جہاں سے آپ کا جنازہ اٹھا، سبحان اللہ، اس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 قرآن مکمل فرمائے. آپ سوچو انہیں قرآن سے کتنا پیار تھا، تلاوت قرآن سے کتنی محبت تھی. یہاں تو کنڈیشن یہ ہے، عمر ہو گئی 50 سال مگر بندے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اتنا قرآن بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، اتنا قرآن کہ جتنے قرآن کے ذریعے نمازیں تو ٹھیک ٹھاک ہو سکے. یہ حالات ہے خدا را قوم مسلم کے، اتنا قرآن بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا. میری گزارش ہے دوستو، آج آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجائی. یہ دوسرا پیغام، جن میرے بھائیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پابندی سے قرآن پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پورا ایک دن میں پورا کر لیں، نہیں. آپ سے اگر ایک رکوع ہو سکے تو ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ ہو سکے تو ایک صفحے کی تلاوت کر لیں، مگر پڑھیں. اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا، یہ ماشاءاللہ علماء آپ کی خدمت کر رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد دن میں تو آپ کام پر رہتے ہیں، آئے عشاء کے بعد ان علماء کے پاس اور آ کر کے کہیں حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑی عنایت ہوگی، بڑی نوازش ہوگی، مجھے سب آتا ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ کرم فرمائیں، آپ کی جو محنتیں رہے گی انشاءاللہ ان کا خیال رکھا جائے گا. میں آپ کے پاس 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد آیا کروں گا. آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھائیں. سمجھ رہے آپ میری بات؟ انشاءاللہ تھوڑے دن گزریں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا ہے. سبحان اللہ، کریں گے کوشش انشاءاللہ. دیکھو سید زادے بھی ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہے. آج ہم یہ ارادہ لے کر کے یہاں سے اٹھتے، جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم جلسوں میں آئی ہے، اگر رات کے 12 1 2 بجے تک بستروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، نیندوں کو قربان کر کے آپ یہاں کھلے آسمان کے نیچے اس محفل میں بیٹھے ہو، تو صرف 4-5 نعرے لگا کر کے یہاں سے نہ چلے جاؤ. یہاں سے جاؤ تو مدینے والے کا دین سیکھ کر کے جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سمجھ کر کے جاؤ. یہ مقصد ہوتا ہے ان جلسوں کا. تو آج یہاں پر آپ آئے ہو، یہ ارادہ کر کے جاؤ ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. خیر کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. اپنی بات کو میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اس آیت کے ترجمے کو اپنے سامنے رکھے اور غوث پاک کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھے. ایسا لگے گا اس قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی چلتی پھرتی تفسیر کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ.